ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے چند اشعار لکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب میں حج کے لیے جاؤں گا تو وہاں جا کر حج کرنے کے بعد میں روضہ رسول پر جب حاضر ہوں گا تو میں امام الانبیاء کی خدمت میں وہ اشعار سناؤں گا۔ اس ارادے سے جب وہ حج انہوں نے کر لیا، حج سے فارغ ہوئے، تو مدینہ شریف کی طرف جیسے ہی وہ روانہ ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے گورنر کو خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے اسے حکم فرمایا کہ فلاں بندہ مکہ سے مدینہ آ رہا ہے، اسے روک دو۔ اہل مکہ کا جو گورنر تھا اس نے اپنے سپاہیوں کو دوڑایا، وہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے واپس لے آئے۔ پھر اس کے بعد جب دوسری رات آئی تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بے قرار تھے، ان کا عشق اور محبت کا جنون سوار تھا، محبت میں اور عشق میں بے قرار ہو کر، سچی محبت تھی، تڑپ تھی، رات کو پھر سفر کیا اور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ تو رات کو ہی پھر مکہ کے گورنر کو پھر خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ پھر میرے شہر کی طرف آ رہا ہے، اسے روکو۔ تو اب اہل مکہ کے گورنر نے اپنے سپاہیوں کو دوڑایا، وہ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر آئے، ان کے ساتھ سختی کی اور انہیں جیل میں ڈال دیا۔ آپ جیل میں تھے۔ جب تیسری رات آئی تو مکہ کے گورنر کو حضور کی پھر تیسری مرتبہ زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کوئی میرا مجرم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایسے اشعار لکھے ہیں کہ اگر یہ اشعار میرے روضے پر آ کر پڑھے گا تو میرا ہاتھ سلام کے لیے، مصافحہ کے لیے باہر نکل آئے گا، اس خطرے کی وجہ سے میں اسے اپنے شہر آنے سے منع کر رہا ہوں۔ تو یہ عشق اور یہ محبت تھی، یہ عشق تھا انہیں حضور سے کہ انہوں نے اس درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے تھے کہ اللہ کے محبوب نے ان کے اشعار کو پسند کیا، اور اللہ کے محبوب نے یہ شبہ ظاہر فرمایا کہ اگر وہ میرے روضے پر آ کر اشعار پڑھیں گے تو یہ مجھے یقیناً اندیشہ ہے کہ میرا ہاتھ مصافیہ کے لیے باہر نکل جائے گا۔ تو یہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء اولیاء اللہ کو یہ حضور سے محبت تھی۔ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے۔